ویسے آج آپ اتنا سچ بولتی ہیں، تھوڑا سا رسک لے لیں نا. آج یہ بتا دیں کہ آپ کو کسی نے آفر کی کہ اگر آپ پارٹی چھوڑ دیں تو آپ پہ سارے کیس ختم ہو جائیں گے. میر صاحب کچھ لوگ جو میری طرح کے ہوتے ہیں نا، جو نظریے کے اوپر آتے ہیں، جو جن کے باپ دادا سیاست میں نہیں ہوتے. ایک اسٹوڈنٹ لیڈر سے میں پارلیمانی لیڈر کا میں نے سفر طے کیا. الحمدللہ دوسری دفعہ الیکٹ ہو کے یہاں پہ آئی ہوں. اور ایک کارکن، ایک انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی لیڈر کو آپ پارلیمانی لیڈر بنائیں، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف میں ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ شاید ہم تو کچھ لوگ، جنید اکبر، میں اور ایک دو اور لوگ ہیں، شاید خٹک، ہم آپس میں ہنستے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ ان کو پیسے کی آفر بھی نہیں کر رہی کیونکہ انہیں لینے بھی نہیں ہے. ہم وہ شکلیں ہی نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہی نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ ایک انسان کی توہین ہے جب آپ اس کو پیسے دے کے نظریہ چھڑوانا چاہتے ہیں، کیونکہ بھیڑ بکریاں تو نہیں ہے نا. نظریے کی انسان کی قیمت تو نہیں ہوتی ہے. انسان تو ان اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی آفر نہیں ہوئی؟ نہیں، مجھے آفر نہیں ہوئی، لیکن مجھے پریشرائز بہت کیا گیا تھا کہ آپ سیاست چھوڑ دیں، پارٹی چھوڑ دیں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کے باپ دادا چونکہ اس ملک پہ حکومت کر چکے، آپ دو پولیٹیکل پارٹی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اولادوں کو حق ہے، تو پھر زرتاج گل کو بھی حق ہے، علی محمد خان کو بھی حق ہے، شہریار افریدی کو بھی حق ہے، علی امین گنڈاپور کو بھی حق ہے. کم سیاست بھی لڑیں گے، اپنے علاقوں کو ریپریزنٹ کریں گے. صرف 2-3 باتیں. علی وزیر کی انہوں نے بات کی، ساتھ میں داوڑ صاحب بھی تھے. خود ہی اس بات پہ انہوں نے ان کا مطلب ان کا جو وہ تھا ایشو، وہ انہوں نے ریز کیا. جب علی وزیر کو ہمارے دور حکومت میں جیل کے اندر ڈالا گیا تھا نا، تو شیر مزاری اس وقت ہیومن رائٹس کی منسٹر تھے، جن سے آپ نے سیاست چھڑوائی، پریس کانفرنس کروائی. اس وقت بھی انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، غلط کو غلط کہنا چاہیے. لیکن بعد میں آپ نے رجیم چینج کے ذریعے علی وزیر کو لے کر آئے، اسے آپ نے رجیم چینج کروایا، اپنے حق میں ووٹ دلوایا. پھر اس کے بعد وہ اب تک پابند سلاسل ہے، آج تک آپ کو وہ یاد نہیں آیا. اس کے بعد جو ہے اس کی بات کی آپ نے 2 چیزوں کی، یہ ہم بار بار بات کرتے رہیں گے. لاسٹ ٹائم رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں، شہریار افریدی بھی وہاں پہ تھے. شہریار افریدی نے سامنے للکار کے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب، اگر میں نے آپ کے اوپر کیس ڈالا ہو، یا میں نے آپ کے اوپر یہ چرس کا منشیات کا جو بھی کیس تھا، میں نے ڈی جی کو بلایا، اینٹی نارکوٹکس کو، میں نے اسمبلی کے اندر آ کے کہا، میں نے کمیٹی کے اندر آ کے کہا، میں نے کابینہ کے اندر آ کے کہا. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اسمگلنگ کی ہے. میں نے کہا کہ کیونکہ میں غلط بات نہیں کروں گا اگر انہوں نے نہیں کی. آپ اس وقت کے بعد میں انٹیریئر کے بھی منسٹر بنے، ابھی بھی آپ مشیر ہیں. آپ کا فرض تھا کہ آپ ڈی جی نارکوٹکس کے خلاف کوئی کارروائی کرتے، لیکن آپ نے نہیں کی. یا تو پھر یہ کہ آپ کا مکمکہ ہو گیا، یا پھر آپ نے فرد جرم کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہوگا، پہلی بات. لیکن وہ بھی جب ہوا تھا تو غلط ہوا تھا. اور شہریار افریدی میں اتنے گٹس تھے کہ انہوں نے پارلیمان میں کہا کہ میں نے آپ کے اوپر کیس نہیں بنایا، مجھے ایویڈنس دیا گیا تھا، اور وہ بھی ڈی جی نارکوٹکس کے اندر کی طرف سے. اور وہ بھی آپ کے بعد میں جو ہے وہ آپ کی انٹیریئر منسٹری اندر رہی تھی، آپ نے ان سے سوال جواب نہیں کیا. تو یہ شہریار افریدی کی. دوسرا آپ نے کہا کہ کیلیبری فنڈ، دیکھیں فورج ڈاکومنٹس جب آپ جعلسازی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، آپ اس کو 2 کیسز کو آپس میں مت ملائیں. جب کیلیبری فونٹ آیا بھی نہیں تھا، آپ نے اس وقت کا جو ہے وہ فورج ڈاکومنٹ بنا لیا. جب آپ کے پاس میر صاحب سچ ہوتا ہے نا، آپ کے پاس حق حلال کی کمائی ہوتی ہے، تو آپ کے پاس 24 سال 27 سال کی رسیدیں بھی نکل آتی ہیں. لیکن جب آپ کے پاس ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس آتا ہے نا، آپ کبھی کہیں گے جی قطری خط آیا تھا، کبھی آپ کہیں گے کہ اونٹوں کے ذریعے ہم لاد کے دبئی پیسے لے کر گئے تھے. سمپل آپ سے سوال ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ کے پاس اس سے زیادہ ایسٹ بیونڈ مینز کہاں سے آئے ہیں؟ ٹی ٹی کا ایک سمپل کیس ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر، کوئی 18 یا 16 ارب کا کیس تھا. کیا یہ آن ریکارڈ نہیں ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے، انہوں نے کہا میرے بیٹے کو پتا ہوگا. تو ان کے بیٹے تو آپ کی حکومت تھی نا، تو آپ نے ان کو جیل میں رکھا، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، تو ثابت کرتے آپ. نہیں دیکھیں، پھر میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں، انہوں نے ریکارڈ کہا کہ یہ میرے بیٹے حمزہ شہباز سے پوچھے. حمزہ شہباز سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے اس میں کون 16 یا 18 ارب ڈال گیا میرے اکاؤنٹ کے اندر. آپ ابھی بھی اے ٹی ایم سے پیسے نکلوائیں، آپ ابھی بھی اپنا کوئی ٹرانزیکشن کروائیں، آپ کو ابھی موبائل کے ذریعے آپ کا میسج آ جائے گا کہ اتنے پیسے آئیں یا اتنے پیسے گئے ہیں. اتنا کوئی بچہ تو نہیں ہے. اس لیے جو ہے آپ نے کہا کہ ہم نے ان کو جیل میں ڈالا. ایک آپ نے کہا ہم نے جیل میں ڈالا، نہیں، ہم نے جیل میں نہیں ڈالا کسی کو، ہم نے کسی سے سیاسی انتقام نہیں لیا. ان کے دور حکومت کے پہلے اس کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ کیسز جو ہے وہ پہلے سے چل رہے تھے، ہم نے کسی کو پر نیا کیس نہیں بنایا. یہ جو تھا اب اگر بعد میں یہ سب کے سب جس دن ان کو فرد جرم عائد ہونی ہو، سزا ہونی ہو، تو پھر یہ القادر ٹرسٹ کیس بھی نیب نے بنایا، انہوں نے تو نہیں بنایا. تو نیب تو اب کہہ چکے کہ یہ القادر ٹرسٹ میں کوئی امبیزلمنٹ ہوئی نہیں ہے.
ہاں جی بتائیں. کوئی نہیں, پہلے یہ میرا جواب دے دیں, لیکن میں صرف آن ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں کہ القادر یونیورسٹی کا کیس ہے, ایک ٹرسٹ ہے جس نے قادر یونیورسٹی بنائی ہے, جس کے پیسے یا جس کے پراپرٹی عمران خان یا ان کے بیگم صاحبہ کے نام نہیں جانی, ایک ٹکے کا اس کو فائدہ نہیں ہونا, سیرت النبی پڑھائی جا رہی ہیں. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہر چیز میں مذہب مت لے کے آئے. نہیں یہ ہے, وہ سیرت النبی یونیورسٹی ہے. میں معذرت کے ساتھ چوری کے پیسوں سے اگر کوئی مسجد بنا لے تو پھر اس کا ثواب نہیں. کون سی چوری ثابت کریں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا چوری کیا ہے. چوری یہ ہے, القادر ٹرسٹ از اے ویری سمپل کیس. القادر ٹرسٹ کیس میں میر صاحب برطانیہ حکومت کے ساتھ یہاں سے اس وقت کے جو اسپیشل اسسٹنٹ تھے شہزاد اکبر صاحب ARU, کیونکہ اتنا پرائز یہ کرتے تھے کہ ہم پاکستان کی لٹی ہوئی دولت جو ہے وہ واپس لے کے آئیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, پاکستان کو لوٹا ہوا پیسہ واپس آ جائے گا. اللہ اللہ کر کے پروسیڈز آف کرائم ایکٹ 2002 برطانیہ کا قانون ہے, وہاں پہ رقم پکڑی گئی, وہاں پہ جو اکاؤنٹ تھے 7-8 اکاؤنٹ وہ فریز ہوئے. اس کے بعد وہ وہاں پہ رقم انہوں نے لی, انہوں نے کہا جی ہاں یہ پاکستان سے پیسے آئے تھے, انلیگل طریقے سے آئے تھے, منی لانڈرنگ تھیں. اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے ایگریمنٹ سائن کیا NCA کے ساتھ, جو NDA تھا, نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ. اب وہاں پہ جب نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ ہوا تو انہوں نے کہا یہ ایک ٹائکون کے پیسے ہیں, پراپرٹی ٹائکون ہے, اس کے پیسے جو ہے ہم نے پکڑے ہیں, یہ ریپیٹریٹ ہونا ہے. وہاں پہ جو پریس ریلیز ہے NCA کی وہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ this will be repatriated to state of Pakistan. یہ state of پاکستان کے پاس جائیں گے. اب مجھے میری بہن اس میں سے کہیں بھی آپ پوری پریس ریلیز میں بتا دیں اسٹیٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کدھر لکھا ہوا ہے. اسٹیٹ آف پاکستان کا مطلب ہے اسٹیٹ بینک کا کوئی اکاؤنٹ ہو, وہاں پہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے جو اکاؤنٹ جو ایک ریسیونگ یا لائبلٹی اکاؤنٹ ہے, وہاں پہ آ کے اس کے بعد وہ وہاں سے کسی کا فائن پے ہو جائے اور یہ پھر کہہ دینا. اب نئی منطق سنیں تو کہتے ہیں آپ وکیل ہیں, سپریم کورٹ نے بھی غلط کیا. سپریم کورٹ نے غلط کیا, اس پہ کیس کیوں نہیں چلا؟ سپریم کورٹ ان کے ساتھ ملی بھی تھی اس تو سپریم کورٹ پہ کیوں نہیں کیس چلاتے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس پیسے تھے نا, وہ گئے چلے گئے چیف جسٹس صاحب جو سپریم کورٹ کے اس ٹائم ان کو گڈ ٹو سی اور سہولت کاری کرتے تھے, وہ چلے گئے نا. انہوں نے اکاؤنٹ جب وہاں پہ پیسے آئے امیر صاحب, جب پیسے آئے تو پھر کیوں کسی کا ذاتی فائن پے کیا گیا جو اس کی لائبلٹی تھی, اور وہ پیسے پاکستان سے غلط طریقے سے گئے تھے اور وہ پاکستان کے پیسے تھے. میرا سوال ہے, یہاں پہ منی لانڈرنگ کی گئی. سوال یہ, میں آپ کے سوال سے پہلے یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا جرم کہاں پہ مرتکب ہوتا ہے. آپ خود کابینہ میں اس ٹائم کابینہ کے حصہ تھیں, آپ وہاں پہ بیٹھیں. یہ آج حلفاً بتا دیں, عوام اور قوم کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کیا آپ نے اعتراض اٹھایا, کیا آپ نے کہا عمران خان صاحب ہمیں یہ بند لفافوں میں مت دکھائیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ بڑی. اچھا, جس نے اعتراض اٹھایا تھا اس بیچاری پہ تو آپ نے ظلم کر کے اس سے سیاست چھڑوا دی, شیریں مزاری, اس نے اعتراض اٹھایا. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کابینہ کے دیگر ممبران جنہوں نے وہاں پہ جا کے گواہیاں دی ہیں, کیا اعظم خان صاحب نے پرنسپل سیکرٹری تھے انہوں نے گواہی نہیں دی, کیا پرویز خٹک صاحب نے گواہی نہیں دی, کیا وہاں پہ زبیدہ جلال صاحب نے گواہی نہیں دی, اور باقی جو 6 لوگ اس میں مفرور ہیں جو سارے اس پورے پلان کے ساتھ چلے, شہزاد اکبر ہو گیا, زلفی بخاری ہو گیا, یہ دیگر جتنے بھی لوگ ہیں یہ عدالتوں سے تو مفرور ہیں, انہوں نے کیوں نہیں فیس کیا اس معاملے پہ. اور عمران خان صاحب نے کرپشن, یہ منی لانڈرنگ اور یہ میگا سکینڈل ہے کرپشن کا پورے ملک کی ہسٹری کا, کہ 190 ملین پاؤنڈ جو کہ اتنی بڑی خطیر رقم ہے جس سے پاکستان کے شاید میں سمجھتا ہوں جتنے قرضے لیے وہی معاف ہو جاتے ہیں اگر پاکستانی قوم بھی تھوڑا سا. اب چونکہ برٹش گورنمنٹ کی بات آ گئی ہے اور NCA کی بھی بات آ گئی ہے, یہ 2 لوگوں کے اندر ایک پرسنل ٹرانزیکشن ہوئی تھی جس کو پاکستان کی حکومت نے یا پاکستانی کورٹ نے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا. انہوں نے ان کا نام لیا بزنس ٹائکون. میرا ان سے سوال ہے کہ یہ بزنس ٹائکون کا نام لینا پسند کریں گے؟ ابھی لے لیتا ہوں. اچھا پھر اب ان سب یہ سوال پوچھے, میں آپ کے تھرو پوچھ رہی ہوں, کیا یہ بتائیں گے کہ پیسے وہ پراپرٹی کس سے لی تھی؟ پوچھیں کس سے لی تھی؟ حسن نواز کے ساتھ حسن نواز کا ذکر ہے, حسن نواز ایسے نہیں دکھا دیتا ہوں, ایسے نہیں چلے گا. کہیں پروون نہیں ہے کہ اس ٹائم حسن نواز کے پاس تھا یا حسن نواز کی ملکیت تھی. میں آپ کو آپ کہتے ہیں تو پریس ریلیز بھی دکھا کے دکھا دیتا ہوں. اب چونکہ میری باری تھی, آپ کریں بات. حسن نواز کی پراپرٹی تھی جو کہ نے خریدی یا جو ان کے آپس میں ٹرانزیکشن ہوئی, اس میں پاکستان کی حکومت سے کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ کوئی امبیزلمنٹ ہوئی تھی. اگر پاکستانی حکومت نے ان کے کوئی سیکریسی کو باہر نہیں آنے دیا, میرا ان سے سوال ہے, ان کے پاس کابینہ ہے نا, مصطفیٰ امپیکٹ کیس کے بعد پوری کابینہ کلیکٹیولی یہ فیصلہ کر سکتی کہ آپ کسی چیز کو ڈی کلاسیفائی کر دیں. آپ پلیز ڈی کلاسیفائی کر دیں, پتہ چل جائے گا کہ حسن نواز میں اور کیا ٹرانزیکشن ہوئی ہے. پہلا سوال.
دوسرا سوال یہ کہ انٹرم گورنمنٹ سے لے کر ابھی تک آپ کی زبردستی کی حکومت ہے. جب آپ کو سپریم کورٹ کے اوپر اعتراض ہے نا, عمران خان کی جیب میں تو پیسے نہیں گئے نا, سپریم کورٹ کے اس میں گئے, اکاؤنٹ میں گئے. آپ نے سپریم کورٹ کے خلاف پچھلا جج ہو یا موجودہ جج ہو, آپ نے ان کے خلاف کوئی کیس کیا نہیں. آپ کے پاس ہے نا حکومت. تیسری بات القادر ٹرسٹ میں عمران خان کے نام پہ یا ان کی بیگم صاحبہ کے نام پہ نہ پراپرٹی آ سکتی ہے, نہ وہ کوئی بورڈ آف ڈائریکٹر کے اوپر کوئی پیسے لیتے ہیں. القادر ٹرسٹ ہے, ایک ٹرسٹ ہے. آپ زبردستی اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اس کے پیسے امبیزلمنٹ کے پیسے ہیں یا کوئی سیٹلمنٹ ہے. برطانیہ کی حکومت نے آؤٹ آف کورٹ ایک سیٹلمنٹ کیا, پاکستان کی حکومت میں سپریم کورٹ میں وہ پیسے آئے. عمران خان کا نہ اس سے کوئی تعلق ہے, نہ آپ زبردستی قائم کر سکتے ہیں. تیسری دفعہ آپ نے فیصلہ مؤخر کیا, آنے دے فیصلہ, قوم کو بھی پتہ چلے. کورٹ کے اندر ہم ثابت کریں گے ہم بے گناہ ہیں. آپ نواز شریف کو عمران خان سے نہیں ملا سکتے.